بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ورلڈ پلس ورک چینل۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل سردیوں کا موسم ہے، گرم کپڑے، شال، بنیان، کوٹ کے علاوہ ہمیں کون سے ڈرائی فروٹ استعمال کرنے چاہیے جن سے ہماری ذہنی نشو و نما، جسمانی نشو و نما اور جسم کی قوت مدافعت میں بھرپور توانائی حاصل ہو۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ ہمارا آج کا موضوع ڈرائی فروٹ یعنی خشک میوہ جات پر ہے۔ سب سے پہلے ہمارا موضوع مونگ پھلی اور اس کے بعد اخروٹ پر ہے۔ ٹھنڈا موسم، سرد ہوائیں، خشک ہوائیں اور بعض علاقوں میں سرد ہوائیں کچھ گرما گرم ہی ہو جائے، اس لیے ڈرائی فروٹ یعنی خشک میوہ کے بارے میں ہی گفتگو کرتے ہیں۔ خشک میوہ جات اور ان کے خواص۔ خشک میوہ جات قدرت کی جانب سے سردیوں میں ہیں۔ خشک میوہ جات مختلف بیماریوں کے خلاف مضبوط ڈھال کے طور پر کام کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ڈرائی فروٹ جسم کے درجہ حرارت کو بڑھاتے ہیں اور موسم سرما کے مضر اثرات سے بچاؤ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اعتدال کے ساتھ ان کا استعمال انسانی جسم کو مضبوط اور توانا بناتا ہے۔ سب سے پہلے مونگ پھلی۔ مونگ پھلی ہر دل عزیز میوہ ہے۔ سردیوں میں مونگ پھلی کھانے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے، تاہم اس کا باقاعدہ استعمال دبلے افراد اور باڈی بلڈنگ کرنے والوں کے لیے انتہائی غذائیت بخش بھی ثابت ہوتا ہے۔ مونگ پھلی میں قدرتی طور پر ایسے اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو غذائیت کے اعتبار سے سیب، گاجر اور چقندر سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، جو کم وزن افراد سمیت باڈی بلڈنگ کرنے والوں کے لیے بھی نہایت مفید ثابت ہوتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے طبی فوائد بھی کئی امراض میں سے حفاظت کا بھی بہترین ذریعہ ہیں۔ مونگ پھلی میں پایا جانے والا وٹامن اے کینسر کے خلاف لڑنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ اس میں موجود قدرتی فوائد خون کے نئے خلیات بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کینیڈا میں کی جانے والی ایک تحقیق کے ذریعے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے مونگ پھلی کا استعمال نہایت مفید ہے۔ ماہرین کے مطابق دوسرے درجے کی ذیابیطس میں گرفتار افراد کے لیے روزانہ ایک چمچہ مونگ پھلی کا استعمال بہت مثبت نتائج مرتب کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ مونگ پھلی کا استعمال انسولین استعمال کرنے والے افراد کے خون میں انسولین کی سطح برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جی ناظرین، یہ بہت اہم خبر ہے۔ ناظرین، انسولین والے مریض ہمارے پاکستان میں کافی زیادہ بوندے ہیں، جو کہ سردیوں میں مونگ پھلی استعمال کرنے سے ان کی انسولین کے اندر خلیات کی سطح برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مونگ پھلی میں تیل کافی مقدار میں ہوتا ہے، لیکن آپ خواہ کتنی بھی مونگ پھلی کھا جائیں، اس کے تیل سے آپ کا وزن نہیں بڑھے گا۔ جی ناظرین، اس کے بعد نمبر 2 پر اخروٹ ہے۔ اخروٹ نہایت غذائیت بخش میوہ شمار ہوتا ہے۔ اس کی بھی بھنی ہوئی گری جاڑوں کی کھانسی میں خاص طور پر مفید ہے۔ اس کے استعمال سے دماغ طاقتور ہو جاتا ہے۔ اخروٹ کے اعتدال سے زیادہ کھانے سے منہ میں چھال اور حلق میں خراش پیدا ہو جاتی ہے، یعنی گلا وغیرہ بھی بعض اوقات خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کی متعدد مقدار میں استعمال کرنا چاہیے۔ 1 سے 2 سے زیادہ اخروٹ دن میں استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ وقفے سے 2-3 دن کے بعد 2 دانے 3 دانے یا ڈیلی کی بنیاد پر 1 دانہ اخروٹ بھی آپ کھائیں تو انشاءاللہ 1 ماہ کے دوران آپ کی ذہنی نشو و نما کافی حد تک بہتر ہو جائے گی۔ اور آپ کے بچے بھی یہ استعمال کریں تو ان کو پڑھائی کے دنوں میں، پیپروں کے دنوں میں، آج کل جس طرح پیپروں کے دن ہیں تو ان میں کافی ضروری ہے ان کے لیے۔ بادام کے ساتھ ساتھ اس کا بھی استعمال بہت ضروری ہے۔ اور اس کے تیل کا استعمال ذہنی دباؤ اور تھکان کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اخروٹ میں موجود اجزاء خون کی گردش کو معمول پر لا کر
ذہن پر موجود دباؤ کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مونگ پھلی اور اس کا اخروٹ کا یہ بھی تحقیق ہوئی ہے، ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ڈپریشن کو کم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ حضرات جو زیادہ کام کرتے ہیں ان کے ذہنی سکون کے لیے اخروٹ اس کے تیل کا استعمال نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اخروٹ کا استعمال بلڈ پریشر پر قابو پانے اور امراض قلب کے روک تھام کے لیے بھی نہایت مفید ہے۔ جی ناظرین، تو آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ میں نیکسٹ ویڈیو میں بنانے جا رہا ہوں بادام اور چلغوزہ اور کاجو کے بارے میں کہ یہ سردیوں میں کیا مفید نتائج مرتب کرتے ہیں ہماری جسمانی ساخت پر، قوت پر اور بالخصوص ذہنی نشو و نما پر۔ جی ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ مومنو، جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔